آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام جپتا چلا جائے؟ آقا اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کر، مگر یہ جاتا نہیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے آقا کو چھپ چھپ کر 10 سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جا اور فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا دے، مگر یہ 1 انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پر سجدے کیے چلا جاتا ہے۔ آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت خوش الہانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دے، چور کا ہاتھ کاٹ دے 20 مرتبہ پڑھتا رہتا ہے، مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جا سکے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہا ہے؟ عربی میں عبادت کا مصدر عبد ہے، عبد، عین با دال، عبد۔ جب انڈین حیدرآباد دکن کے مسلمان مجھ سے بات کرتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کی پوجا کرنے جا رہا ہوں۔ جس چیز کو پوجا پاٹ پنڈت کہتا رہا ہے نا، مولوی صاحب اس کو عبادت کہنا شروع ہو گیا ہے۔ عبادت عبد سے نکلا ہوا ہے۔ عبادت کا عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے۔ عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں کہ میں پورا وہ کام کروں گا جو تیرا پورا آرڈر ہے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غلام عبد، مالک غلام۔ اب آپ کو پتہ چلا عبادت کیا ہوتی ہے؟ تو تمام تر احکامات ماننا عبادت ہے۔ ایک حکم صلاۃ کا ہے، ٹھیک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو اسلام میں نہیں داخل ہوا۔ عبادت پورے کی پورے قرآن کی ایک ایک حکم کی غلامی ہے، غلامی کہ جو حکم ہے میں نے پورا کرنا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، دور کہاں جاتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے جتنے بھی مین اسٹریم پاکستان کے، ابو حنیفہ نے کہا کہ تو نے اگر 4 مہینے جہاد کے اندر نہیں گزارے، جہاد بالقتال میں، ابو حنیفہ کا فتویٰ، تو منافق کی موت مرے گا۔ امام شافعی نے اور ایکسٹینشن دی ہے اس کو، بائی دی وے، کہ اور ایکسٹینڈ کروں۔ یہ کس دور کے فقہاء ہیں ہمارے؟ امن کے دور کے اسلام میں انہوں نے عبادت کا مطلب بتایا ہے کہ بھائی گھر نہ بیٹھ جانا۔ شافعی نے لکھا ہے اگر مرنے کے اندیشے کے بغیر تو رباط پہ بیٹھا، اگر مرنے کے اندیشے کے بغیر تو رباط، تو اپنے گھر پہ بیٹھا۔ یہ میں اہل سنت و جماعت کے ائمہ کرام کی باتیں بتا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں یہ باتیں آپ نے پہلی دفعہ کیوں سنی ہیں آج؟ کیونکہ عبادت کا مطلب پوجا پاٹ میں ڈال دیا، اس کو پوجا پاٹ کہتے ہیں۔ ہر دنیا کا انسان پوجا پاٹ کا کی مطلب لیتا ہے کہ میرے سامنے مصلی ہو اور میں بس سجدے کرتا ہوں۔ کرے نا، کس نے منع کیا ہے؟ سجدے کیے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، ابلیس ہیں آپ، جس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ نماز سے کون انکاری ہے؟ مگر بیسک میرٹ کے اوپر نہیں آپ نے کبھی لائف گزاری، آپ نے ہمیشہ اوج کے اوپر لائف گزارنی ہے کہ سر آگے کی ایکسٹینشن بتائیں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنی شروع کر دیا، اور بتائیں آپ کیا کروں؟ نماز تو 7 سال کے بچے کے لیے تھی، آپ 70 سال میں نمازیں پڑھتے ہیں خالی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنا انفلوئنس سٹارٹ کریں۔ 8 سال کی بچی انفلوئنس کر رہی ہے، آپ ایک ہیش ٹیگ استعمال کرنا شروع کریں، مسلم آئیڈینٹی کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں چل رہی؟ اس میں آپ کی تصویر آنی ضروری تو نہیں ہے، پیغام جانا ضروری ہے۔ آپ ہیں وہ میڈیا، اگر آپ نے یہ میڈیا نہیں کنٹرول کریں گے تو کوئی پیٹر اور میتھو ہی کنٹرول کرے گا نا۔ پیچھے ہٹو گے تو کسی نے تو امامت کرنی ہے آ کے نا، وہ کر رہے ہیں ہماری امامت آ کے۔ آپ کی طرف سے کیوں نہیں آ رہی دعوت کے پیغام کہ سر عبادت کا اصلی مطلب بتاؤ ہمیں؟ یہ 5 رکنی اسلام نے اگر دنیا فتح کرنی ہوتی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو اب تک کم از کم 50 نسلیں گزر چکی ہیں۔ اسلام زمین پہ کیوں پڑا ہوا ہے ابھی تک؟ کدھر کیا اسلام؟ 5 رکن والا اسلام لے کے ہم دنیا کو کیا دکھائیں جا کے؟ شکل سے نفرت ہو گئی ہے مسلمانوں کی پوری دنیا کو کہ تم آتے ہو تو چوری کرتے ہو، آتے ہو تو فراڈ کرتے ہو، راشی ہو تم، زانی ہو تم۔ صحیح کہتے ہیں، خدا کی قسم صحیح کہتے ہیں وہ سارے ہیں، ہم وہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مفہوم ہو گیا تنگ۔ ہم نے یہ مسجدوں میں جا کر سن لیا اور بیٹھ گئے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ خیر صلاح، بس ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، پھر ہم ہیں سیکولر اور لبرل، جو جی چاہے کمائیں، کھائیں، کریں۔
یہ ہو گئی خرابی. یہ دین اور دنیا دو خانے بنا لیے. وہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا پیشہ ہے. ملعون لوگوں کی یہ تقسیم ہے. آپ کی پوری زندگی عبادت ہے. غلامی, عبادت کا کیا معنی؟ غلامی. آپ ہر وقت غلام ہیں. بچوں میں بیٹھے ہوئے بھی غلام ہیں. ان قوانین کے پابند ہیں جو اللہ نے اتارے. جس طرح وضو نماز کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کروں گا وضو رہے گا, اسی طرح پوچھیں کہ یہ کام کروں گا میرا نکاح قائم رہے گا. اس طرح میں تجارت کروں میری دکان حلال رہے گی. آپ کسی وقت آزاد نہیں. ایک لمحہ بھی آپ نے کسی گھڑی سوچ لیا کہ میں اپنی مرضی کروں گا, آپ کی بندی اور غلامی ختم. آپ تو طاغوت اور سرکش ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باغی بن گئے. اس لیے عبادت کا دائرہ وسیع کر دیں. 24 گھنٹے آپ خدا کی عبادت میں ہیں. میں نے جیسے عرض کیا, حلال کما کر بچوں کے منہ میں دیتے ہیں وہ بھی صدقہ لکھا جاتا. اور ایک شخص نماز مسجد میں پڑھتا, ہو سکتا وہ مشرک اور بے دین لکھا جائے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے, ڈھونگ رچایا ہوا کہ لوگوں کو لوٹوں, وہ بھی شرک کر رہا. یا یہ تقسیم نہیں کہ مسجد اور راگا گھر لگا, نیت کا معاملہ کہ آپ جو کام اللہ کے قانون کے مطابق نیک نیت سے کریں گے, وہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بھی حضور نے صدقہ کرا دیا. یہاں دین دنیا کوئی الگ نہیں, صرف یہ ہے کہ آپ کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو مان کر. بندگی, غلامی. بسم اللہ. دعوت دی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو عام تصورات ہیں ان میں عبادت کا معنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ عبادت ہے. اب اس کو ذرا تصور کو سامنے رکھیں. دین کیا ہے؟ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں اللہ نے جو رہنمائی دی ہے, جو اصول دیے ہیں, جو ضوابط دیے ہیں, جو قوانین دیے ہیں, وہ دین ہے. تو عبادت کیا ہے؟ اس سارے قانون کی تابعداری اور غلامی اور فرمانبرداری کرنے کا نام عبادت ہے. یہ صرف چند مراسم عبودیت انجام دینے کا نام عبادت نہیں ہے. چند سجدے ٹیک لینے کا نام جو ہے وہ عبادت نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اس کلی نظام قانون کی اطاعت کرنے کا نام عبادت.